الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کرام، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ 10 دن پہلے 10 دن کا روزہ یہ رحمت کا سلسلہ ہے۔ اول رحمت واوسط مغفرت وآخر عتق من النیران۔ رمضان المبارک کا پہلے 10 دن کا روزہ یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور جب انسان رمضان کا خیال کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، قرآن پاک سے تعلق برقرار رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو 10 دن کے اندر مکمل ہو جاتا ہے رحمت کا سلسلہ۔ تلک عشرۃ کاملہ بتایا ہے کہ 3 وہاں 7 یہاں روزہ رکھتے ہیں حج میں، تو یہ 10 ہوتا ہے۔ یہ 10 نہیں بلکہ کاملہ ہے، مکمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ 10 دن میں اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا 10 دن کا روزہ جو ہے یہ رحمت ہے، اور آئندہ ہفتہ جب ہم بیان کریں گے تو اس وقت رحمت نہیں مغفرت کا وقت ہوگا۔ جب مسلسل 10 روز کسی پر رحمت کی نگاہ اللہ کی طرف سے ہو جائے اور رحمت کی بارش میں نہا لے تو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اس لیے اگلے ہفتے میں، اگلا 10 دن میں اس کے مغفرت کا دن شروع ہوتا ہے، اور آخری عشرہ 10 دن جب ہوتا ہے تو وہ مغفرت نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جہنم سے آزادی کا وقت ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور آج جو ہے جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو ایسے رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی مسلمان بندہ اس دنیا سے گزر جائے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ جنتی ہوگا۔ اس لیے کہ اس وقت عذاب کا وقت نہیں، رحمت کا وقت ہے، اور شروع میں جب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہو گئی تو رحمت کے بعد زحمت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے مغفرت کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ 10 روزے انسان جو کچھ لوگ ہوئے ہیں جو پہلے سے اس کی استغفار کیا ہوا ہے، مغفرت چاہتا ہے تو مغفرت اس کی ہو گئی ہے، جیسا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ میں بتایا تھا کہ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، تو میرا مہینہ کا مطلب یہ تھا کہ مغفرت ہو۔ تو اگر مغفرت وہ گناہوں سے رو دھو کر کے شعبان ہی میں ہو گیا ہے تو اب رمضان اس کے لیے درجات میں ترقیات کا لائن بنے گا، اور اگر نہیں ہے ہم لوگوں میں ہے تو رحمت کے بعد اس کا مغفرت کا لائن بنے گا، اور یہ اکٹھے نہیں ہوتا، ہر انسان کا الگ الگ احوال ہے۔ کوئی تو اس کے ساتھ مغفرت شروع ہوتی ہے، اور جب مغفرت ہو گئی، معافی تو گناہ سے مل گیا، لیکن جہنم سے آزادی کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اور اللہ کی اس پر مزید رحمت ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جاتا ہے، ایک طرف سے جاتا ہے دوسری طرف سے آتا ہے، فرشتوں کا کے ذریعے استقبال کراتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَبَدَّلْنَا سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بہت بابرکت مہینہ ہے، اور یہ چاند کے حساب سے رکھ دیا ہے رمضان المبارک،
اگر یہ شمسی اور سورج کے حساب سے رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے تو جہاں پر گڑا ہوا تھا وہیں پر لگا رہتا، دن آگے پیچھے ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ تو رمضان المبارک کے اندر چکا لگا دیا گیا، پہیا ڈال دیا ہے۔ یہ ہر تین سال میں ایک مہینہ پار ہو جاتا ہے، کیونکہ چاند کے حساب سے 360 دن کا سال ہوگا وہ، جب کہ ہر مہینہ 30 دن کا ہو۔ اور جب ہر مہینہ 30 دن کا نہیں ہوگا، 29 بھی ہوگا، 30 بھی ہوگا، تو وہ سال جو ہے 355 دن کا بھی ہو جائے گا، اور وہ انگریزی میں 365 دن کا سال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ رمضان المبارک کو ایسا چکا عطا کر دیا اللہ پاک نے کہ 36 سال میں پورے سال گھوم جاتا ہے۔ قرآن میں یہ تو بتایا اِنَّا عِدَّتَ الشُّهُورِ اثنا عشر شہرا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے اور 28 کا ہوتا ہے۔ مہینے کے بارے میں فکس نہیں کیا۔ انگریزی مہینہ بھی تھوڑا سا ہلتا ہے، وہ اتنا سا کہ 4 برس میں فروری کو 29 کا تاریخ کر دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ ہر سال آگے بڑھتے 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 36 سال میں پورے سال وہ گھوم جاتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کہ سال کا کوئی دن نہیں بچا ہے جس میں میں نے رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھا ہو۔ تو اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ روزہ تو ایک ہی مہینہ رہا ہے، لیکن اگر اس کی عمر بڑھ گئی اور وہ 36 سال کا روزہ دار ہو گیا تو وہ 36 سال گویا سالوں بھر کا روزہ دار ہو گیا۔ اور اگر اللہ نے اس کو شب قدر بھی نصیب کر دیا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہزار سال سے بھی زیادہ عمر والے کو پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ 83 برس 4 مہینے سے بھی بہتر کا تو پتہ نہیں ہے، وہ بہتر کتنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور اس کو بڑا غصہ آیا، 2-3 دن تلاش کیا، ملا نہیں، کیا اگر ملے گا تو اس کو 1 درہم میں بیچ دیں گے، کیا سمجھ لے اس کو رکھیں گے نہیں۔ اب جوش میں تو بول دیا بیچ دیں گے، اور پھر وہ اونٹ مل گیا۔ اب وہ بیچارہ مسلمان تھا، جھوٹ کیسے بولے گا؟ اب 1 چوانی میں 1 درہم میں اس کو بیچنا ہے، تو اس نے ایک ترکیب لگا، گلے میں ایک ہار ڈال دیا۔ اب بازار میں لے جا کہتے ہیں کہ 1 درہم میں کون خریدے گا میرے اونٹ کو؟ تو ہر آدمی اس کے خریدار ہو جاتا ہے کہ ہمیں دے دیجئے، ہمیں دے دیجئے۔ کہتا ہے ٹھہریے، اس کے گلے میں جو ہار ہے وہ 999 روپے کا ہے، یعنی اس طرح سے وہ 1000 روپیہ بنا دیتا تھا۔ کہا کہ بہت اچھا آپ کا اونٹ ہے، کاش کہ اس کے گلے کا ہار نہ ہوتا۔ تو اسی طریقے سے یہ گلے کا ہار بنا دیا ہے نا رمضان المبارک کا۔ وہ رمضان سے زیادہ قیمتی شب قدر کی رات ہے۔ تو یہ ایک رات جو ہے آپ کو ہزاروں راتوں کے سے بھی آگے بڑھا دیا۔ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ 1000 رات سے بہتر ہے، تو بہتر میں کتنا ہے کھولا نہیں اللہ پاک نے۔ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں برس کا بہتر کر دی، گنتی کے اعتبار سے تو اتنا بتایا آگے، کم از کم اتنا ہوگا، لیکن اس سے آگے کتنا بہتر اللہ کس کے لیے کتنا بنائے گا وہ کھلا ہوا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اربوں خربوں کا مل جائے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس لیے شب قدر کا وقت رات کو رکھا گیا۔ تو یہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، ہر چیز کا پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور بدن کو پاک کرنے کا ذریعہ یہ روزہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اصل میں نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ جو قوت بہیمیہ ہے، جانور کی طاقت،
جو نفسانیت کہتے ہیں، خواہشات کہتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی کھایا پیا ہوا طاقتور انسان ہو تو اس آدمی کا نفس بھوکا رہتا ہے۔ جو کھایا پیا ہوا آدمی ہے تو اس کا نفس بھوکا رہتا ہے، اور اگر نفس سمجھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے تو نفس سیر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا اور شہوات سے الگ رہا ہے تو اس کا جو ہے سمجھیے کہ نفس سیر رہے گا، ادھر ادھر دھیان نہیں جائے گا غلط کاموں کی طرف میں، اس لیے جو ہے اس کا نفس سیر رہتا ہے۔ اور جب کھایا پیا ہوا انسان رہتا ہے تو اس کا نفس بھوکا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کہاں ہماری خواہش پوری کریں گی۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے اور ہر وقت کا دشمن ہے۔ شیطان تو باہر سے آ کے کرے گا، لیکن یہ نفس ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا الکیس من دانا نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جس نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا مقصد ہے، نفس کو مارنا مقصد نہیں ہے۔ الکیس من دانا نفسہ، نفس کو قابو میں کر لی، اور یہ قابو کرنا اپنے مرضی کے حساب سے نہیں ہو۔ جیسے ایک بزرگ کا مفتی ایسا بتا رہے تھے کہ علم نہیں تو بڑے بڑے مفاسد میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو مارنے کے لیے اب جب عطر سونگھنے کا خواہش کرے تو ناک میں پیخانہ ڈالتے تھے۔ تو یہ کیوں کر رہے ہو جی گندی چیزیں؟ کہا میرا نفس چاہتا ہے میں عطر خوشبو سونگھوں، اس لیے اس نفس کو مارنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو اگر نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے نفسانی ذرائع ہوگا، اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ علاج کرنے کے بجائے ایک چیلی کے ایسا مار کے رکھ دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یہ نفس کا علاج کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے حکم پر قائم ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم کھانے پینے کا بھی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ تو کھانے کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، تو اور دنوں میں جو کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کھاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نہ کھائے اور بھوکے رہ کے جو ہے اس کی جان چلی جائے بھوک سے تو گنہگار ہے، وہ نہیں کہے گا کہ بھوک سے مر گیا۔ سامان رہتے ہوئے بھوکا ہو کر کے مرا، خدا کی نظر میں مجرم ہے۔ تو عام دنوں میں جو کھاتے ہیں وہ کھانا بھی عبادت ہے، پیتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک میں ٹائم کے ساتھ لگا دینا کہ صبح صادق کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانا پینا بند کرو، نفسانی خواہشات کو صحبت کرنے کو بند کرو، تو یہ جو ہے حکم کا پالن ہوا، حکم کو ماننا ہوا، حکم پر چلنا ہوا۔ اور جب اللہ کے حکم پر چلے گا تو وہاں نفسانیت کہاں رہے گی؟ اسی لیے کہا کہ صوم لی، کہ روزہ تو میرے لیے رکھتا ہے، یعنی روزہ کے اندر کوئی دکھاوا کرنا چاہے، ریاکاری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کہ وہ روزہ وہ جانتا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، تو منہ میں 3 بار پانی لے گا، کلی کرے گا، لیکن اندر نہیں لے جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ دوسرے کو کیا پتہ ہے کہ روزہ ہے نہیں ہے؟ پانی کے اندر ڈوب کر کے پانی پیے گا تو کون دیکھے گا؟ گھر کے اندر کھائے گا تو کون دیکھے گا؟ لیکن اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے لیے وہ روزہ ہی لفظ ایسا ہے جو پابند کر دیتا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے رکا ہوا رہے، اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس آدمی کو پیچھے جو دوسروں کے ڈر سے کھا لیتا ہو پی لیتا ہو، ان سے پوچھیں کہ آپ روزہ ہیں تو وہ مجبوراً کہے گا کہ نہیں ہمارا روزہ نہیں، کچھ بہانہ کرے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا کہ میں روزہ سے بھی اور کھاتا بھی ہوں، کہے گا کوئی؟ دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، اسی لیے اس روزہ کا بدلہ اللہ دے گا یا اللہ اس کے بدلے میں ملے گا۔ تو
تو پہلا حصہ اس کا رحمت ہے اور دوسرا حصہ 10 روز کا آئے گا، وہ اگلے ہفتے میں مغفرت کا دن شروع ہو جائے گا۔ قرآن سے کتنا لگاؤ ہے اس مہینے کا آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ کرام ملیں گے آپ کو۔ جتنے مساجد ہیں تقریباً ہر مساجد میں جو قرآن کے ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی تو لاک ڈاؤن میں گڑبڑ ہو گیا ہے لیکن ہر جگہ کرتے ہیں، تو آخر یہ لاکھوں مساجد میں قرآن کے حفظ کرنے والے تو ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ مفتی ہو، قاری ہو اور سمجھیے قاضی ہو، کچھ بھی بڑے درجے پر ہو، لیکن حافظ نہیں ہے تو پیچھے رہے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ قرآن وہ چیز ہے، تو ایک رات میں اگر غور کریں تو لاکھوں جگہ سے پورے عالم سے قرآن کا گونج عالم میں گونجتا رہتا ہے۔ جب اس طرح سے پوری دنیا سے سمجھے کہ اللہ کے کلام کی آواز پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اللہ تک پہنچتی رہتی اس کی آواز، چونکہ اللہ کا جو کلام ہے وہ پاک کلام ہے۔ الیہ یصعد کلمۃ الطیب، پاک کلمہ تو اوپر ہی اٹھتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ کسی کا لگاؤ ایسا بھی ہے جو مفتی احد صاحب نے فرمایا تھا کہ تحدیث بالنعمت، اللہ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں اس کو سنانے کے طور پر سناتا ہوں کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں زیادہ کچھ نہیں 63 قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ تو بڑا تعجب لگا کہ 63 قرآن یہ کیسے ختم کر لیتے ہیں؟ تو تفصیلاً انہیں بتایا کہ رات بھر میں یہ قرآن ختم کر لیتا ہوں، دن بھر میں یہ قرآن ہو جاتا ہے، کچھ کام بھی مطلب وغیرہ کا رہتا ہے، کچھ افتاح کا کام بھی رہتا ہے، اس لیے زیادہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں۔ تو ایک قرآن دن میں پڑھ لیتا ہوں، ایک قرآن رات میں پڑھ لیتا ہوں، اور ہر عصرے میں ہر 10 دن میں یہ قرآن وہ تراویح میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح سے 63 قرآن ہو جاتا ہے۔ نہ جانے چھپا کے اللہ پاک کے کتنے ایسے بندے ہوں گے جو ہر روز ایک ایک قرآن اللہ کے یہاں پہنچتا ہوگا۔ اس قرآن پاک کو دیکھنے میں 30 سپارے، 114 صورتیں، بہت موٹی 600-700 صفحے کی چیز ہے۔ یہ اتنا بڑا قرآن کیسے ہوگا اتنا پڑھنا؟ تو یہ فوٹو آفس ٹیکسی والے نے جو ہے اس کو آسان کر کے بھی دکھا دیا۔ ایک صفحے میں پورا قرآن نظر کے سامنے ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو 600 صفحے کا ہے، پنہ الٹتے جاؤ تب کہیں جا کے قرآن ختم ہونے کا نام لے گا۔ اس قرآن کو عکسی طور پر فوٹو آفس کے آف سیٹ بنا کر کے قرآن کو اتنا چھوٹا بنایا کہ اس کو گلے میں لٹکا سکتے ہیں، اور اس کا ڈبیا بھی بنا دیا، تعویذ بنا دیا، اور اس قرآن کو اور ایک نظر میں آ جائے تو ایک ہی کاغذ میں آپ پورا قرآن دیکھ سکتے ہیں۔ یہی قرآن پاک عرش الہی میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو صاد اگر لکھا ہے تو 13 کلومیٹر کا رقبے کے دوری میں صرف صاد کا لفظ لکھا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ پورے قرآن اگر پھیلایا جائے تو کتنا دور تک جائے گا۔ اس قرآن کو وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی نے اچھے پتھر پہ لکھا تو 2 کنٹل تک وزن ہو گیا۔ تو اس قرآن کو وزن دار کسی نے کیا، کسی نے بڑا سائز کیا، بلکہ اس سے پہلے جب موبائل نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں جیبی سائز کے قرآن پاک ہوتا تھا کہ سینے میں قرآن اندر بھی ہے، باہر میں بھی وہ حمائل شریف ہے، جہاں ضرورت ہوئی اس کو کھول کے کہاں بھول چک ہوا دیکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اب تو اس حمائل شریف کا اور جیب میں رکھنے کے بجائے جو ہے اب یہ موبائل نکل گیا۔ نقطہ کو اگر کھینچ دیا جائے تین نقطہ کے برابر تو اس کو الف کہا جاتا ہے،
نقطہ ہی کو آج ذرہ بولتے ہیں اور اسی ذرہ کو انگریزی میں ڈاٹ بولتے ہیں۔ تو اگر 1024 ڈاٹ ہو مانا ذرے ہوں تو وہ 1 KB بن جاتا ہے، اور پھر وہ 1024 KB اگر ہو جائے تو اس کو جو ہے MB کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کو GB بولتے ہیں، 1024 بڑھاتے جائیے اور پھر 1024 بڑھائیں گے تو وہ TB کہلاتا ہے۔ اس طرح جو ہے KB، MB اور GB اور TB میں اربوں خربوں ذرات کا ہو گیا، اور انہی ذرات کو آپ دیکھیں گے ان موبائل میں کہ اڑتا ہوا ذرہ محسوس ہوگا، لیکن جب جمع ہوگا تو کہیں پھول بن جائے گا، تو کہیں پھل بن جائے گا، تو کہیں لکھا ہوا سامان بھی بن جائے گا۔ تو وہ اصل میں ماخذ تو نقطہ ہے، وہاں سے اس کو حاصل کیا گیا۔ تو اب ایک موبائل میں سینکڑوں قرآن جمع ہو سکتا ہے اگر اس حساب سے ہو۔ وہ کیا ہے؟ تو یہ ذرات کے اندر قرآن پاک میں محفوظ کر دیا گیا ذروں کی مدد سے، اور آج ایسی قرآن پاک کو لوگ رکھتے ہیں اور جہاں پاتے ہیں اس کو نکال کے پڑھنا شروع کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے۔ اس قرآن کے ساتھ اس کا جو ہے اور نہ اور کتابیں بھی، اسی مہینے میں تورات کو بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ 30 فٹ لمبا پتھر کا وزن دار تختہ، اور اس میں جو توریت لکھا ہوا سر کے اوپر رکھ کے لائے تھے توریت کو طور پہاڑ سے قوم کے پاس میں۔ اب جب دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئے تو اس کو پٹک دیا کہ کیا کام کرے گا یہ توریت، بیکار کا دنیا برباد ہو گئے۔ اور بھائی کو ہارون کو بارے میں اللہ سے سفارش کیا تھا کہ میرے کام میں مدد کرنے کے لیے اس کو بھی نبی بنا دیجیے، تو دوسرے کو نبی بنانے کے لیے دعا کیا۔ تو کیا ولی دوسرے کو ولی بنانے کے لیے دعا نہیں کرے گا؟ نبی دوسرے کو نبی بنانے کے لیے دعا کر رہا ہے تو ولی بھی دوسرے کو ولی بننے کا دعا کر سکتا ہے۔ خاندان کے اندر اولاد قیامت تک چلے، یہ بھی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ میرے خاندان میں سارے نبی آئیں، تو بتایا لا ینال عہد الظالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ہارون علیہ السلام کے سر کو بھی پکڑا اور داڑھی کو بھی پکڑا، تو کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہ میرے داڑھی کو اور سر کے بال کو آپ مت پکڑیے، اس لیے میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ سختی کرتا تو آپ آتے تو میرا ساتھ دیتے، کہتا یہ دونوں بھائی مل کے ایک پارٹی ہو گیا ہے۔ قلتا انت فرقتا بینی و بین بنی اسرائیل، کہ آپ نے تو میرے درمیان بنی اسرائیل کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا آپ نے۔ تو تفرقہ ہونے پر، پارٹی بندی ہونے پر دوسرے کی بات نہیں سنتا ہے، عصبیت میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زمانے میں غزوے کے موقع پر ایک شخص آیا اور وہ جنگ میں لڑا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور بہت لوگوں کو مارا، اور اس کے بعد وہ بھی مر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے تعریف کیا کہ وہ قزمان جو ہے نا بہت اچھا بہادر آدمی تھا، دشمنوں کو شکست دیتے ہوئے مر گیا۔ کہا کہ کیا ہوگا لیکن وہ جہنمی ہے۔ تو اب یہ عصبیت میں اس نے ساتھ دیا تھا، اور نہیں موت آئی تو خود سے گلے کے اوپر جو ہے وہ چلا کر کے خودکشی بھی کر لیا تھا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس قرآن کے ساتھ لگاؤ سب کے ساتھ ہو تو یہ تفرقہ بازی جو ہے وہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ پیدا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اس لیے فتنوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، ہمیں بھی دعا کرنا ہے۔ ہر روز شام کو ایک دعا کرتے ہیں، دن بھر بھوکا رہا، افطار کے وقت ایک دعا قبول، پیٹنٹ بات ہے۔ اب ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہے، اس کو کسی نے بتایا گیا تھا
کہ تمہاری ایک دعا قبول ہوگی افطار کے وقت میں، تو اس نے ماں کو سنایا کہ ہماری ایک دعا قبول ہونے والی ہے۔ کہا کہ بیٹا دیکھو آنکھ چلی گئی اور نظر ہونے کا دعا کرنا۔ اس نے بیوی کو بھی سنایا کہ ہماری آج ایک دعا قبول ہو جائے گی۔ بولا کہ میں تو اب تک اتنا دن ہو گیا کوئی زیور وغیرہ نہیں دیے ہیں، تو ہمارے لیے زیور کا انتظام کیجیے گا، وہی مانگے گا اللہ سے سونا چاندی۔ بولا اچھا ٹھیک ہے وہی مانگے۔ وہ بیچارے صاحب اولاد نہیں تھے، اسے لڑکا کی خواہش تھی، اس سوچ میں پڑ گیا کہ بیٹا مانگوں گا، بیوی کا زیور مانگوں گا، کہ ماں کے لیے آنکھ کا دعا کروں گا، کیا کروں میں؟ تو اس نے سوچ کے کہا کہ اللہ ہماری ماں میرے بیٹا کو سونا کے کٹورا میں دودھ بھات کھاتے ہوئے دیکھ لے، اللہ آمین۔ اب یہ دعا کیا تو ظاہر ہے کہ بیٹا ہوگا تبھی وہ کھائے گا، اور آنکھ ہوگی صحیح تبھی اس کی ماں دیکھے گی، اور برتن سونے کا ہوگا تو بیوی کا زیور بھی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس آدمی نے بڑے ہوشیاری سے ایک دعا کیا۔ ایسے بہت لوگوں کا واقعہ ہے جس نے اس چیز کو آزمایا ہے کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے تو ایک ہی دعا کیا۔ آج ہے یہاں رانچی میں ایک صاحب آئے تھے راول قلعہ سے، اور وہ جو ہے نو مسلم تھے، تو اس نے پوچھا مولانا سے کہ مولانا صاحب ہم کو اور یہ تو دکان وغیرہ لوٹ لیا، غم نہیں ہے، لیکن میری بیوی پہلے تو بہت کچھ سنتی تھی لیکن اب وہ انکار کر دیتی، میرا بات نہیں مانتی ہے، اسے کیسے مناؤں گا میں؟ تو کہا کہ روزہ رکھ کے ایک دعا کرنا، ایک دعا قبول ہو جاتی۔ تو ایک دعا قبول دعا کیا کہ اللہ بیوی کو ہدایت عطا فرما، دوسرے روز دعا کیا اللہ میرے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو وہ دعا قبول ہوئی، گئے، بات ہوئی، پولیس کا پہرا تھا، راول قلعہ سے رانچی آئے، اور رانچی میں ایک صاحب حج کرنے جا رہے تھے، اور اس نے کہا کہ ہمارے لیے کہیں مکان دیکھ دیجئے کرائے پر رہوں گا۔ کہا کہ میں تو حج کو جا رہا ہوں، 4-5 مہینے میں آؤں گا، تو جب تک میرے گھر میں ہی رہ جاؤ کیا ہوتا ہے؟ تب وہ ان کے گھر میں رہ گئے، اور حاجی صاحب حج کر کے آج کہیں دوسری جگہ اس نے کرائے پہ مکان لے کر کے خود رہ گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حاجی صاحب آئے ہوئے مہینوں ہو گیا اور دوسری جگہ رہ رہے ہیں، تو جا کے حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے کہ آپ اپنا گھر میرے لیے چھوڑ دیے اور خود آپ رہ گئے کرائے کے گھر میں؟ کہنے لگے کہ یہی تو مہاجرین کی شان تھی مدینہ میں کہ اپنے بھائی کے لیے گھر کو خالی کر دیا اور خود جا سمجھے رہے۔ تو آخر تو ہم دونوں میں سے کسی کو تو کرائے میں رہنا ہی پڑتا، تو میں ہی رہ گیا، تو کیا بڑی بات ہے، کیا ہمدردی تھی اور دعا پر یقین تھا۔ تو اس لیے دعا کو جو آدمی بولتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو کہے گا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، چاہے منہ ہی سے بولو، دل ایک دن مان جائے گا میری دعا قبول ہوتی ہے، تو ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ ہم ہی اس دعا کو ہم ہی کینسل کرتے ہیں، دوسرا کوئی کینسل نہیں کرتا۔ قرآن تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو نا ہم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مانگنے والوں کو عطا کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں قبول نہیں ہوتا ہے۔ قبول نہیں ہونے کے بھی قصے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز مانگا وہی مل جائے، یہی تو قبولیت ہم سمجھتے ہیں نا۔ دعا قبول ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جو ہم مانگیں وہی مل جائے۔ بچہ مانگ رہا ہے جو دھاردار چاقو کو کہ ہم کو دے دو، کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کا بیٹا ہے، دینا چاہیے، تو ہم اس لیے نہیں دیں گے کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اس کی جگہ ہم دوسری چیز دیں گے۔ تو اللہ کس بندے کے لیے کیا بہتر سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے وہی چیز نہیں ملا تو اس کو ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے قیامت کے روز عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن جو جس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد قیامت میں اس کو اجر دیں گے، تو بندہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی رہتی تو آج ہم آخرت میں پاتے۔ تو دعا کے قبول ہونے کا مطلب ہی ہم نے غلط سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو مانگا وہی مل جائے۔ ٹھیک ہے کہ جو ہے سمجھے زلیخا کے لیے جوانی واپس ہونے کا دعا مانگا تو قبول ہو گئی، دنیا میں دکھا بھی دیا گیا،
تو کیا ہر عورت زلیخا بن جائے گی؟ ایسا کیسا ہو؟ تو قبول تو ہو جائے گا لیکن نظر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو آخرت میں دینا ہے۔ تو مانگیں گے ایسی چیز کو جو اللہ کے لیے محال نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کی مصلحت کے تقاضے سے اس کو نہیں دیتا ہے، اس لیے وہ بھی قبول ہے۔ دنیا میں اس کے بدلے میں دیتے ہیں یا وہی چیز دیتے ہیں یا آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، ہر اعتبار سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے فائدے نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اب محنت کیا، دن بھر روزہ رکھا اور شام کو حرام مال سے افطار کر لیا، تو کیا فائدہ ہوا اتنا؟ میں نے بدن کو پاک کرنے ہی کے لیے تو آپ نے روزہ رکھا تھا اور حرام سے ہی افطار کر لیا، تو کیا پاکی حاصل؟ جھوٹ سے زبان کو بچانے کی ضرورت۔ تو یہ رمضان المبارک کا کے ساتھ قرآن کا کتنا بڑا تعلق ہے کہ اس مہینے میں لوح محفوظ میں قرآن پاک کو لایا گیا اور اتارا گیا بیت المعمور پر، اور وہاں سے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن شریف دنیا میں رکھا گیا۔ پورا قرآن نہیں، چند آیت صحیح ہر مسلمان کے سینے میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، کلمہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، سب چیز کی نیت کرنی چاہیے۔ تو اس رمضان المبارک کا جس قدر بھی اہتمام کیا جائے وہ کم ہے۔ کچھ لوگ تو غیبت سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، ناپاک کھانے سے بچتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے بچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مراقبے میں رہتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور شام تک اس دھیان میں رہتے ہیں۔ تو کوئی دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہے، کوئی جو ہے کھانے کے اعتبار سے متوجہ ہے۔ غرض ہر آدمی کسی نہ کسی انداز سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ کس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور جو ہے اس کو بخش دے۔ اللہ تو بخشنے کے لیے بہا نہیں چاہتے ہیں، بہانا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، وہ بلی کو باندھ کے رکھا تو جیسے سمجھیے کہ اس کو بخشائش نہیں ہوئی، کہ تم نے ایک جانور کے ساتھ بے رحمی کیا، بھوکے باندھ کر کے مار دیا، تمہاری نماز صحیح، تہجد صحیح، ہر چیز صحیح، لیکن یہ بے رحمی بھاری ہے، حقوق العباد کا یہ جو ہے سمجھے میرے مخلوق کا حق ہے۔ یہ پوری دنیا الخلق یال اللہ، اللہ کا پریوار ہے، پورے پریوار پر رحمت کی نگاہ رکھنے کا صلاحیت کسی میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، اس لیے یہ عالم نہیں، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، عالم ناسوت ہو، ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو ساری کائنات پر رحمت کی نگاہ اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس لیے ایک نمبر پہ اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، اور حسب درجہ انہی کا جو اتباع کرے گا۔ یہ جو بدن ہے، بدن کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، زندہ میں بھی قبلہ ہے، مر گیا تو بھی خانہ کعبہ قبلہ ہے، اس طرف رخ کرنا چاہیے۔ اس دل کا قبلہ اللہ ہے، دل کو اللہ کی طرف لگانا چاہیے، اور اس زندگی کا قبلہ محمد الرسول اللہ ہے۔ زندگی کا قبلہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ نمونہ ہے، اس کے حساب سے زندگی لاؤ، اچھا سے اچھا نہیں۔ تو کتے پر رحم کیا، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا، کیونکہ اللہ کے پریوار کے ساتھ اس نے بھلائی کیا ہے۔ تو قربان ہوں اس پیغمبر پر جس نے کہ یہ گر سکھلایا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے افطار کا کرانے کا اہتمام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ بھر پیٹ اگر کھلا دے تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اور اسی طرح سے سحری میں بھی برکت رکھ دیا۔ غرض کوئی سا حصہ رمضان المبارک کا ناکارہ نہیں ہے، ہر حصے کو کارآمد بنا دیا، رحمت بنا دیا ہے، اور یہ رحمت اس امت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ پہلے بھی روزہ تھا، ایام 20 کا
12 13 14 ایام بھی 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے، محرم الحرام کا روزہ تھا، لیکن یہ روزہ مسلسل 1 مہینہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت دن روزہ رکھوا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت دن نہیں، 1 مہینہ کو چنا ہے اللہ پاک نے دینے کے لیے، دیتا تو اللہ ہر مہینے میں ہے، لیکن رمضان مبارک میں جانے کہتے ہیں کہ دینے پہ آتا ہے خدا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، دینے پہ آتا ہے تو خدا چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور لینے پہ آتا ہے تو تھپڑ مار کے لیتا ہے۔ حکومت دے دیا، فرعون وقت بن گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، اتنا فوج اتنی فوج کہ اس فوج کا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، فرعون ذی الاوتاد کہا گیا، تو وہ جاؤ حسم اور وہ سمندر کے کنارے اس کا محل، اور پھر اپنے کو خدائی کا دعویٰ، لیکن جب لینے پہ آیا دینے پہ آیا تو دنیا میں اس کے برابر فوج نہیں تھی، اور وہ جاؤ حسم نہیں تھا، اور لینے پہ آیا تو پانی میں اس کے منہ میں دلدل ٹھونس کے مار دیا سمندر میں، تو تھپڑ مار کے لیتا ہے، لینے پہ آتا ہے، اخذناہم بغتتاً فإذا ہم مبلسون، بغتتاً پکڑا جاتا ہے، آسانی اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے پکڑتے ہیں، دھیرے دھیرے نہیں، اس کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، جیسے گاڑی ہے آپ چل رہی ہے اور اچانک آپ پورا بریک لے لیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اس طریقے سے بریک لے لیا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ان کا ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہم تو بہت اچھا کرنے والے ہیں، لیکن وہ بدالوں میں ما کانوا یحتسبون، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا جمع کر رہے تھے۔ تو یہ پردیس جو آیا ہے دنیا میں آخرت کو اپنا بنانے کے لیے آیا ہے، اگر اس دنیا میں سانپ بچھو جمع کیا تو یہی سانپ بچھو قبر میں جو گھر ملے گا مر کے ملے گا، اس میں وہی اس کا ساتھی ہوگا، اور اگر اس نے نیکی کیا ہے تو نیکی اس کا ساتھی بنے گا، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، وہاں کا بستر آئے گا، وہاں کی تکیہ ہوگا، ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ کا نوازے گا۔ قبر تو دیکھتے ہیں تو اس لیے قبر بولتے ہیں، جیسے کسی کو دلی چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو بھاگلپور میں بٹھا دیتے ہیں، تو بھاگلپور میں اسٹیشن میں چھوڑ دیے تو وہ بھاگلپور ہی میں گاڑی میں رہ جاتا ہے، نہیں، وہ اس کی گاڑی بمبئی جاتی ہے تو بمبئی تک پہنچ گیا۔ اسی لیے یہ قبر کیا ہے، یہ اسٹیشن ہے عالم برزخ میں جانے کا، یعنی عالم برزخ تک ہی تو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ مال وہاں تک جائے گا، اور کون ہے بڑھیا تمہارا بھائی، بڑھیا کون ہے؟ ایک ہے جو زندگی میں ساتھ دے گا، ایک وہ ہے جو قبر تک ساتھ دے گا، اور ایک بھائی ایسا ہے جو پوری زندگی نہیں، مرنے کے بعد بھی، قیامت میں بھی، اور جنت جانے تک ساتھ دے گا۔ تو کون بھائی اچھا ہے؟ تو کہا کہ وہ بھائی تو وہی اچھا ہے جو جنت تک کا ساتھی ہو۔ تو یہ جو نیکی ہم کما رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں، یہ نیکی ہمارا ساتھ جائے گا، قبر میں جو ہے بدعمالیوں سے لڑے گا اور اس کو بھگائے گا، اور قیامت میں یہ وزندار بن کے ہم کو بخشوائے گا، اور پل صراط میں آسانی سے پار کروائے گا، اور جنت میں اعلیٰ درجات میں پہنچائے گا۔ تو یہ نیکی وہ بھائی ہے جو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اسی لیے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے نیکی سے محبت کر لیا، دیکھا کہ سب کوئی چھوٹ ہی جاتا ہے دنیا، تو ایسی چیز کو کیوں نہ دوستی جوڑیں جو سب دن ساتھ ہو۔ اور مال اس زمانے میں وہیں قبر تک لے جاتے تھے، اور وہیں حصہ بکھرا کر دیتے تھے وارثین کو، اس لیے مال یہ قبر تک جاتا تھا، وہ دیا ہے۔ اور یہ جو رشتہ دار ہیں یہ قبر میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو مٹی ڈالتے ہیں، اس کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس جنازہ کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا ہوتی ہے۔ ابھی نیت کیا، اللہ کی تعریف کی، ثنا کیا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد سب کی مغفرت کی دعا ہوئی، تو کدھر ہوا نماز؟ اور کھڑے کھڑے ہے، رکوع بھی نہیں ہے، تو اس کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے جیسا امام ہوتے ہیں اس کی، اور اس کے لوگ مقتدی ہوتے ہیں،
تو جس میں امام اور مقتدی ہو اور ایک ساتھ نماز ہو تو نماز ہی نہ کہا جائے گا، تو اس لیے اس کو نماز کہتے ہیں، ورنہ حقیقت تو تن یہ ثنا اور درود اور دعا کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جنازہ پڑھانے والا کوئی امام نہیں، اللہ نے آپ کو امام بنا کے بھیجا، اس لیے آخری زیارت ایک ایک کر کے سب زیارت کرتی ہوئی گئی۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اگر ہم آخرت کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نیکیوں سے محبت کرنا ہوگا، اللہ سے محبت کرنا ہوگا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہ رمضان وہی تحفہ دینے کے لیے آیا ہے، اللہ چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے، اگر نہ تو ہماری بد نصیبی ہے۔ اسی لیے اعلان کر دیا کہ رمضان جیسا مہینہ اگر بھی بنا نہیں سکا تب کیا بنائے گا، اور کیا بنائے گا؟ قرآن کا نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم کیا زبردستی تم کو کروائیں گے جب تم اس کو کرنا نہیں چاہتے؟ تو اللہ بھی زبردستی نہیں کرانا چاہتا ہے، کام آپ خوشی سے کریے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر قدم اٹھاتا ہے، قدم قدم پر اس کی برکت ہوتی ہے۔ یہ جو پیاس سے آدمی پیاس سے نہیں لگتی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آدمی بدل جاتا ہے، بلکہ اس کا خیال بدل جاتا ہے، دھیان بدل جاتا ہے کہ مجھے تو دن بھر پانی نہیں پینا ہے اور شام کو پینا ہے۔ بتایا کہ جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اسے روزہ بھاری لگتا ہے، اور جو نیکی میں ملوث ہوتا ہے اس میں لگتا ہے، ملتا ہے، کام کرتا ہے تو روزہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 50,000 سال کا وہ ایک دن 50,000 سنہ اعلان کر دیا 50,000 سال کا ہوگا، تو پھر اس میں کوئی آدمی نماز پڑھے گا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ٹائم لگے گا۔ خدا کی قدرت ہے جو 50,000 سال کو 2 رکعت نماز کے برابر بنا دی، اس کی قدرت ہے۔ اور کسی کو جو ہے سمجھے کیسا کہا دے، تو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے یوم یجل ولدان نصیب السما، کہ اس دن تو بچہ بھی بوڑھا بن جائے گا، لیکن اللہ 2 رکعت کے جیسا ہی کسی کو محسوس ہوگا۔ خدا کی قدرت ہے۔ ایسے ہی سالے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کسی کو لگ رہا ہے کہاں 1-2 گھنٹہ ہوا تھا، کہاں زیادہ روز کہاں رکھے ہیں، تو اسے احساس ہی نہیں کہ ہم 14 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، 12 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں۔ اسے لگ رہا ابھی تو سویرا ہوا تھا، اب یہ تھوڑا دوپہر ہونے لگا، اب 4:30 جوہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر سوچنا ہے عصر کا وقت ہو گیا، جی اب تو افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس کو کم کر دیتا ہے، اور جو نافرمانوں میں رہتا ہے تو اللہ اس کا جو ہے بڑھاتے رہتا ہے، اس کو وزن کر دیتا ہے۔ اس لیے نیکی کو نیکی کے انداز میں کیا جائے گا تو اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے۔ کوئی تو قیامت میں اللہ کو دیکھتے ہی رہ جائے گا، دیدار کرے گا، تو خدا تو غصے میں ہوگا تو دیدار کیا کرے؟ تو بولتا ہے کہ خوشی میں جب رہتا ہے تب بھی اچھا لگتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے تو غصہ بھی اس کا دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ کا دیدار میں رہے گا، وہ دیکھتے رہے گا اللہ پاک کو، تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جو بد نصیب ہے اس کو اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا، تخلیہ بھی نصیب ہوگا، کہ تنہائی میں بات ہوگی، کسی کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس امت کو جو بھی تھوڑا بہت عذاب ہے وہ قبر میں دے دلا کے چھٹی کر دیتے ہیں۔ 1000 قسم سے اس رحمت والی تو امت ہے، مغفرت والی تو مغفرت کی گئی تو امت ہے، لیکن کچھ بہانہ چاہیے، رمضان کا، جمعے کا، قرآن کا، نماز کا، کچھ نہ کچھ بہانے سے، تو اس طریقے سے انسان کی مغفرت ہے۔ تو قبر میں عذاب ہو گیا، قیامت میں اس کو رسوائی نہیں جھیلنا پڑے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کریں گا اللہ پاک۔ تو ایک آدمی رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ پاک تنہائی میں ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، اللہ کا دیدار بھی ہوگا، اور اس کے لیے پھر فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایسا آدمی جنتی ہے۔ اس کا پورا میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے سب سنیں گے فلاں آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، کامیابی دنیا میں اس وقت ہے جب من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز،
کہ جو جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں پہنچ گیا تو کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ مدھوسی میں جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، لوگوں نے سوچا کہ اب تو آخری وقت ہے، تو ان کے سامنے کلمہ پڑھنے لگے، تلقین کرنے لگے کہ شاید زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ جب افاقہ ہوا تو کہا کہ کیا ہماری حالت مردے جیسی مرنے والوں جیسی ہو گئی تھی؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تو آپ لوگ جو ہے میں تو اللہ میں مشغول تھا اور تم اس کے نام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، تو مسمى سے اسم کی طرف آنا تو گھاٹا ہے۔ اور 30 برس سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے سامنے کھڑی ہے، لیکن کبھی میں نے اس کی نظر بھر کے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ مخلوق ہے اور میں اشرف المخلوقات ہوں، تو وہ چاہے گی ہم کو نہ، ہم اس کو چاہیں گے۔ بولیے، انسان کا جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو ہم دل کو رس کے ارم دیکھتے ہیں کہ وہ جنت دعا کرتی ہے کہ اچھے لوگوں کو میرے پاس میں بھیجو، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دل پہ کروڑوں انوار و برکات کا ہوتا ہے اس کے اوپر ورود، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا احسان نہیں جتنا اس اللہ والے کے دل پہ ہو رہا ہے، تو ہم دل کو رس کے ارم دیکھتے ہیں۔ جنت خود رس کرتا ہے کہ جنت کے بجائے ہمیں اس کسی اللہ والے کا قلب بنا دیا جاتا تو ہم اس سے زیادہ مالا مال ہوتے۔ تو 30 برس سے تو وہ طالب آخرت نہیں تھے، وہ طالب دنیا نہیں تھے، وہ تو طالب مولا تھے۔ تو کوئی طالب دنیا ہے، کوئی طالب آخرت ہے، لیکن آخرت کا طلبگار کامیاب ہے۔ اس لیے کچھ بھی طلب کرے وہ ناکام نہیں ہے، جنت کا مانگنے والا ناکام نہیں ہے، کیونکہ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہ فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ شکریہ کے قابل ہے۔ اس لیے قبر کے ڈر سے نماز پڑھے، حشر کے ڈر سے نماز پڑھے، پرصراط پہ جانے سے عبادت کرے، جہنم کے ڈر سے کرے، اللہ سے ملنے کے لیے کہ اچھا سے ملاقات ہو جائے، رسوائی نہیں، جو بھی وجہ سے کرے سب کامیاب ہے، لیکن مرنے کے اس پار کا، یہ زندگی کا نہیں، زندگی میں تو اخلاص چاہیے، اور اس پار کا دنیا ہی صحیح لیکن آخرت ہی صحیح، وہ بھی کامیاب۔ تو آخرت کے بارے میں اللہ نے آسانی رکھ دیا، ورنہ اگر وہاں بھی اخلاص رہتا تو مشکل میں پڑ جائے، ہے نا بھائی؟ کیونکہ ہر ایک کو اخلاص ہونا مشکل ہے، اخلاص بڑی مشکل سے آتا ہے اور جانے میں دیر نہیں لگتا، اس لیے جو ہے یہ اخلاص کے ساتھ ہمارا روزہ رکھنا، قیامت میں مسک کا خوشبو ہوگا، اب بھی اللہ کو اس کی خوشبو مسک کی خوشبو سے بڑھ کر اس کو پسندیدہ ہے کہ یہ لخلوف و فمی الصائم، یہ دانت کا بدبو نہیں، معدہ جو خالی ہوتا ہے اس کے اندر جو یہ گندگی سی نکلتی ہے جو منہ سے ہو کے، اس کا نام خلوف ہے، کہ بھوکے رہنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بدبو ہے، خدا کو وہ بدبو بھی مسک سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس کی محبت میں رکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے اسے توفیق عطا فرماتا ہے، تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، جس کام میں بھی اس مہینے میں تھوڑی سی کوشش کریں گے کام اللہ آسانی کر دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا صاحب الخیر، یا طالب الخیر، اگر تم نیکی کا طلبگار ہو اقبل، آگے بڑھو، وجہ باقی الخیر، جو نیکی کا دشمن ہے اکثر، ارے تھوڑا سا بوجھ کم کر لو اس مہینے، تھوڑا رک جاؤ، اگر تمہیں گناہ شراب ہی پینا ہے کم از کم رمضان بھر چھوڑ دو، تمہیں جوا بھی کرنا ہے رمضان میں چھوڑ دو۔ تو کبائر سے اس مہینے میں اللہ حفاظت کرتا ہے، تو اس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے طلبگار ہو تو آگے بڑھو، اللہ آگے بڑھائے گا، اور اگر برائی کا طلبگار ہو تو رک جاؤ، زیادہ دلیری مت کرو، اللہ کے ہاں ایسا مت کرو، بدتمیزی مت کرو، اور خدا کی نافرمانی میں دلیری مت کرو، خدا پکڑ لے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان بطش ربک لشدید، خدا کا پکڑ بہت بھاری ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو
رمضان المبارک کی قدر دانی نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.